کسی کی بہن بیٹی سے باتیں کرنے لگا اور وہ میری بہن بیٹی، اس کو بھی شرم آنی چاہیے. اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو. اور وہ اگر کسی لڑکے سے بات کرنے لگی، بس اس کے نام کا جو پہلا اکشر ہے وہ انگوٹھی پہ لکھا ہے، پھر یہ ہو گیا مجنون. بہت سارے تو گردن پہ ٹیٹو بنا لیتے ہیں، ٹیٹو. اور بعض بہن بھی اتنی بے حیائی پہ اتر آئی، اتنی بے حیائی پہ اللہ معاف فرمائے حضرت، نہ مسلم دیکھے نہ غیر مسلم دیکھے، بس ہمیں اپنی زندگی جینا، اپنی زندگی، قبر میں تیری زندگی نکلے گی. دیکھ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ فرار، غیر مسلموں کے ساتھ دوستی. کتنے مسلمان لڑکے ایسے جن کی غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی. کیا تمہارے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ اس کی بھی عزت ہوتی ہے. بے شک. چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے ہندو کی بیٹی ہو، عزت سب کی عزت ہوتی ہے. اسلام تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی ہندو کی بیٹی سے یا غیر مسلم کی بیٹی اس کی بے عزتی کرو، اس کی عزت نیلام کرو، یہ اجازت نہیں دیتا. نبی کے غلاموں کو تو نبی نے یہ بتایا ہے کہ جب چلو تو پھر آنکھیں نیچی کر کے چلو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تمہارا طریقہ یہ ہے. اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو انگوٹھی دے دی، جاؤ بیٹا، باتیں نہیں، توجہ رکھو. کہا جاؤ، نام لکھا کے لا. ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، چوم رہے، جا رہے ہیں، چوم رہے، جا رہے ہیں، چوم رہے. مگر بیچ میں خیال آیا، جنت میں اللہ کا نام تو وہیں پہ رسول اللہ کا نام. جنت کے درخت جو تھے ان کے پتوں پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام. بے شک. جنت میں جو محلات تھے ان پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام. جہاں کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ وہی محمد الرسول اللہ. ہر جگہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا. دل میں خیال آیا ابو بکر تو بھی لکھوا لے. ابو بکر جب پہنچے کہنے لگے، لکھنے والے سے بولے بھائی اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھ دو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب دونوں کو چوم اور چلے آ رہے ہیں، چوم اور چلے آ رہے ہیں، چوم. مسجد میں انگوٹھی پیش کر دی، آقا لیجئے. میرے نبی نے دیکھا تو نبی بولے ابو بکر. کہا جی آقا. کہا یہ 3 نام کیوں لکھوا کے لائے ہو؟ کتنے نام؟ ابو بکر چکر میں نے تو 2 ہی لکھوائے تھے، تیسرا کون آ گیا؟ سبحان اللہ واللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ میں نے تو 2 ہی نام لکھوائے تھے، تیسرا کہاں سے؟ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ابو بکر صدیق بولے آقا کتنے؟ 3 نام. کہا جی آقا قسم ہے رب کعبہ کی میں نے 2 ہی لکھوائے. میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا ہے تو ابو بکر تو کون ہوتا ہے؟ میں نے بھی جدا نہیں کیا، صرف آپ کا نام لکھوایا آقا. حضرت ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے نام نہیں لکھوا. نبی مسکرا کر کے بولے ابو بکر ذرا ایک طرف کو ہٹو، مجھے جبریل نے بتا دیا کہ جب ابو بکر نے اللہ کے نام سے اللہ کے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا تو اپنے محبوب کے نام سے ان کے یار غار کے نام کو اللہ نے جدا نہیں کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، جشن غوث الورا. یہ مقام. اب سنو، یہ بچیاں یہاں سے وہاں تک بڑی کام کی ایک بات بتا رہا ہوں. نبی کے دور میں نا اس وقت میں اور آقا سے پہلے تو بچیوں کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا. کوئی اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتا تھا، زندہ بیٹی کو دفنا دیا جاتا تھا. یہ تاریخ تم نے سنی ہوگی. نبی کے دور میں بھی نا لڑکیاں ماں باپ پہ نا بوجھ تھی، کچھ بوجھ، کیونکہ ذہن تو نہیں بدلا تھا، بہت سارے لوگوں کا تھا، بوجھ تھی. آج کے دور میں بھی بچیاں، بیٹا او بیٹا میرا چاند، آج کے دور میں بھی بچیاں جو ہیں بوجھ بنی ہوئی ہیں. کیوں؟ وہ جو لڑکے والے نا جو بھکاری ہیں، جو اپنے بچوں کو گدھے گھوڑوں کی طرح جیسے بازار میں بکتے ہیں نا بیل ویل، ایسے ہی منگنی کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں. 3-3 4-4 لاکھ روپے کی منگنیاں چڑھ رہی ہیں.
اگر کسی کی بیٹی ہے اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اپنے بیٹی کے جہیز میں دے رہے الحمدللہ کہہ کے لے لو، اچھی بات ہے، کون نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کو نہ دے، مگر مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو بیٹوں کو بیچ رہے ہیں بولی۔ ایک صاحب رو رہے تھے، بولے صاحب میری اکیلے ہی بیٹا تھا مگر بہو روٹی نہیں دے رہی ہے، سید صاحب دعا کریو۔ مجھے پتا چل گیا کہ اس بڈھے نے 3 رشتے چھوڑے تھے بولورو کے چکر میں، مجھے پتا چل گیا۔ جو اب رو رہا نا، میں نے کہا میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا 3 لڑکیاں تیرے لیے بد دعا کر چکی ہیں، اللہ اب تو رو رہا جیسے کو تیسا، بولورو لے لے، روٹی کو کھائے گا تو؟ بولے حضرت میں نہیں رہ سکتا بیٹے کے بغیر، میرے بیٹے کو بھی لے کے چلی گئی۔ میں نے کہاں لے کے جائے؟ تو نے بیچا ہے بیٹے کو؟ خریدنے والا لے کے ہی جاتا۔ اچھا بولو بات ہے کہ نہیں؟ 3 لڑکیوں کا ان کے محلے میں کیا بنا ہوگا؟ اس کے باپ کے پاس لڑکی شریف تھی، خوبصورت تھی، نماز پڑھنے والی، سب باتیں تھیں، مگر اس کے باپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا جو 15-20 لاکھ روپے کی کار دے دیتا، اسکارپیو دے دیتا، بولورو دے دیتا، اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ کہاں سے لائے گا؟ لڑکیاں بوجھ، آج بھی 15,000 روپے روزانہ کمانے والا، 500 روپے کمانے والا، 10,000 کی شادی میں 3 بیٹیوں کے 30 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ ایک شادی میں جب 10 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے، 30 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ بولو کٹنی بیچے یا اپنے پھیپڑے بیچے؟ بولو صحیح بات۔ کتنوں کا تو ایسے ہوا نا کہ بیچاروں کو اٹیک آ گیا، ان کا ایسا دورہ پڑا ہاسپٹل میں، جنہیں کتنے لوگ ایسے ہیں۔ اللہ کے واسطے لڑکیوں کو بوجھ مت بننے دو۔ اب جب بوجھ نبی کے دور میں بن نہیں تھی نا، تو نبی نے کیا دیا ان کو؟ یہ حدیث سننے کی۔ چینل والوں بات مت کرو، اب یہ حدیث جو تھی نا، نبی نے کیا دیا ذرا توجہ رکھو۔ لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے بعد ایک جلسہ ہو گیا، کہا سنو، اور آقا جو فرما دے حق ہے، کہا جی آقا، کہا اللہ نے اگر کسی کو 3 بیٹی دی، انہیں بوجھ مت سمجھو، اگر 3 بیٹی دی اور خوشی خوشی ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لوگ خوش ہو گئے 3 بیٹیوں والے، اب تو جنت ملے گی، جس کی 3 بیٹی ہو صحیح پرورش کر دے جنت میں دلاؤں گا، اور نبی مالی کو مختار ہے، اب تو خوش ہو گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 نہ ہو 2 ہو تو؟ 3 نہ ہو 2 ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہو اور وہ صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے، پریشان مت ہو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، تمہیں جنت دلوائیں گی، جنت۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی اور کھڑا گا، آقا پوچھ لوں، پوچھو، کہا آقا اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر وہ صحیح پرورش کر دے وہ بھی جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ سبحان۔ آج تو یار دریا موج پر ہے، اور نبی جو کہہ دے وہ ایک اور یہ حدیث پوری ہو گئی، یہاں اینڈ ہو گئی۔ اگر کوئی یہ پوچھ لے اگر کسی کی بیٹی نہ ہو تو؟ نبی نے فرمایا کسی غریب بچی کو اپنی بیٹی بنا کر کے پرورش کر کے اس کی شادی کر دو، وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن اب میں جو یہاں بتا رہا ہوں سنو پیارو، بیٹیوں کی وجہ سے تمہیں جنت مل رہی ہے، بوجھ مت سمجھنا، مگر لڑکے والوں تم سے حساب و کتاب ضرور ہوگا اگر تم نے غلط منہ پھیلایا تو۔ صحیح بات۔ اگر غلط منہ پھیلایا تو انہی کی بھاشا میں سمجھا رہے ہیں حضرت، انہی کی بھاشا میں صحیح سمجھ رہے ہیں، بالکل انہی کی بھاشا۔ اگر منہ پھیلایا تو تم میں کمی نہیں، اس میں کم سے کم 50 اماں ہوں گی، بعض اماں بھی بہت بڑی منہ پھیلیا، اس کے بھی جب تک اتتی لمکی نا جھمکی نہیں جھمکا، اتتی لمبی کان جب تو چر نہ جائے نا، اسے بھی پسند ہی نہیں آتی ہے لڑکی، کہتی 3 بیٹے والی ہو جھمکی نہیں پہنوں گی کیا؟ تیرے جب گرج پڑے گا نا، گرج 70 میل زمین میں دھسا دی جائے گی تب تیری جھمکی بچائے گی تجھے۔ صحیح بات۔ مگر سنو میں جو بتا رہا تھا، نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا
اگر جس کی 3 بیٹیاں ہو تو وہ جنت کا حقدار ہے. کیوں؟ صحیح پرورش کر دے تو. مگر پیارے حدیث سامنے ایسی گھوم رہی ہے. اب میں حدیث ایسی پڑھوں گا کہ تمہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے, تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں, تم اپنے گریبان میں جھانکنا. حدیث سنو, بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے کب جب کہ صحیح پرورش کر رہا ہوتا. اب ذرا حدیث سنو, نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاقل والدین والدیوث ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے, اور اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے کوئی امام جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے اس کی نمازیں نہیں لے جا سکتی, اس کے روزے نہیں لے جا سکتے, اس کا حج نہیں لے جا سکتا, اس کا عمل نہیں لے جا سکتا. اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو پوری دنیا کے پیر اکٹھا ہو کر کے اگر جنت میں لے جانا چاہے تو کوئی نہیں لے جا سکتا. نبی جسے منع کر دے مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کان کھول کے سن لو, جلسے میں آنے والوں, موہن پور کے غیور مسلمانوں, ان اپنے بچوں کو دعائیں دینا. ارے کون لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے؟ نمبر 1 وہ ماں باپ جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو, وہ ماں باپ جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو, جس کی بیٹیاں موبائل چلا چلا کر کے غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو, جس کی بیٹیاں شادی اور بیاہ میں سیلفی لے لے کر کے غیر لڑکوں کے ساتھ بے پردہ آ رہی ہو, جس کی بیٹیاں شرم و حیا کی دھجیاں بکھیر رہی ہو, جن کی بیٹیاں رات کو موبائل پر چیٹنگ کر رہی ہو, لڑکوں سے باتیں کر کے میلے ٹھیلوں میں ملنے کے وعدے کر رہی ہو, جن کی بیٹیاں ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے اپنے آپ کو شریعت کے خلاف قدم اٹھا رہی ہے, وہ ماں باپ دیوس ہے, دیوس ہے, دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ علماء اہل سنت جنت میں نہیں جا سکتا. اور نبی جسے روک دیں تو نماز حج کچھ بھی نہیں لے جا سکتا. میں کہیں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ الحمدللہ بولو. ماشاءاللہ. بہت ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھلا, اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کلوز بند. اب بتاؤ, اب حالات دیکھو اپنے, صحیح پرورش کر رہا ہو یا بیٹی گھر میں موبائل چلا رہی؟ ماں ہے نا یہ ماں, بعض ماں تو کٹوانے کی ہے. بتاؤں کیوں؟ اس اماں کو پتہ نہیں ہے بیٹی ایسے کپڑے پھینک کے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو, جو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ اٹھلا کے بات کر رہی ہے. اس اماں کو پتہ نہیں ہے کون سا ایسا اس کا رشتہ دار ہے جو یہ ایسے باتیں کر رہی ہے. صحیح بات ہے. اماں کیا پاگل ہے کیا؟ بولو, اماں کو پتہ نہیں ہے؟ آدھے گھنٹے سے جو چھت پہ کھڑے ہو کے ٹھٹے بازی کر رہی ہے, آدھے گھنٹے سے لاپتہ ہے, 1 گھنٹے سے پتہ نہیں ہے کون سے کونے میں پڑو ہوئی چیٹنگ کر رہی ہے, لکھ رہی ہے پاگلوں کی طرح ہیں. بعد لڑکے بھی گیگلے. ارے یار کولوں پہ گوشت نہیں, پینٹ نکلی جا رہی ہے, نیکل دکھ رہا جیسے گریس لگا ہوا نیکر, گالوں میں گڈے, آنکھیں تیرا رہی ہیں, بال کھڑے ہیں جیسے سیئی کے کانٹے, اور بس اچکا گھوم رہا, چھت پہ کو دیکھ رہا. تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے تیری؟ شرم و حیا غیرت کھا لی کیا؟ تیرے دم کائے میں ہے, یہ کمر تو تیری ٹیڑھی ہے. بات صحیح ہے. ابا آ رہے ہیں دعا کرانے, بولے حضرت دعا کر دیو, لیور ٹھیک نہیں, 52 پیتا پھر رہا تو, لیو 52 لیور کا سیرپ ہے. منظر صاحب سمجھ رہے کو کسی کتاب کا نام بتا دیا, سمجھ کیا یہ
اچھا اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور اتنے بڑے نشیڑیے ہو گئے، اتنے بڑے نشیڑیے، پہلے تو اچھے خاصے چھکے بنے تھے، یہ چھکے بالوں میں کنگا لگائے پھر رہا صاحب، کچھ اور نہیں ملا تجھے؟ سمجھے ساری چیزیں کڑے پہننے، کڑے ہاتھ میں، اور پھر اس کے بعد توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ بعض جیسے وہ خنزیر ہوتا نا، خنزیر سور جانتے ہو، نالی میں سے نکل گیا تو اس کے گردن سے لے کے پونچھ تک بال کھڑے ہوئے رہتے نا ایسے کر کے، بعض کے سر پہ دیکھ لیو ایسی بال رکھ، کیا بنا دیا تمہیں؟ صحیح بات ہے، کیا تھا؟ نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ ارے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، فیشنیلے کپڑے پہن پہن کے اپنے آپ کو داغ داغ کر رہی ہو، وہ ماں باپ دیوس دیوس، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک، حق لے جائے گا کوئی پیر تمہیں، نہیں، لے جائے گا کوئی مولانا؟ اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے؟ جب بالکل پیالہ بدنامی کا نا چھلکنے لگا، سب میں اڑنے لگی تھوڑی تھوڑی، تو آ رہی ہے مگرمچھ کے آنسو ٹپکا کے اپنے شوہر کے بعد، پتہ نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا ہے، پتہ نہیں کوئی ہوائی اثر ہو گیا، پتہ نہیں جادو کر دیا، کچھ نہیں ہوا۔ اس اماں کی کمر پہ 3 لٹ مارو، توڑ دو کمر کو۔ بس کلیئر چل رہی ہے تقریر، ماشاءاللہ۔ کیا کہنے ہیں حضرت؟ اب آئیے تم مگرمچھ کا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے دنوں سے کیا کر رہی ہے؟ ایک بات اور سنو، چلو یہ ماں باپ اور بھائی بہن کے لیے، اگر کسی بچی کا رشتہ ہو جاتا نا منگنی، اس وقت اس دور میں کئی لڑکیاں نا ڈپریشن میں پہنچ گئی ہیں، اگر رشتہ ہو جاتا منگنی نا تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے، گاؤں میں رشتہ ہوا، لڑکا بھابھی کے ذریعے، چچی کے ذریعے، یا کسی کے ذریعے یا بہن کے ذریعے موبائل بھجوا دیتا ہے۔ سب سے پہلا اس کا کام ہے موبائل بھجوانا۔ اب موبائل بھجوا کے اب وہ لڑکا اس لڑکی سے موبائل پہ بات، جس سے رشتہ ہوا ہے، ابا پوچھ رہے ہیں کہاں ہے، بولی وہ اسی سے، اماں بولی وہ اسی سے بات کر رہی ہے کمرے میں، ڈوب کے نہیں مرا گیا؟ صحیح بات، حرام ہے حرام۔ بھیا کا بہن کا، بولے بات چل رہی ہے، یہ ماں ہے ماں، یہ بھابھی ہے بھابھی، یہ چاچی، یہ بڑی بہن۔ ارے تم جانتے ہو وہ بات کرتے کرتے کمرے میں ہے، تھوڑا کھلا بولوں گا معاف کرنا، وہ کمرے میں ہے، اب باتیں چل رہی ہیں، بڑا صاحب محبت کرنے والے آئے، تو اپنے بال دکھا، یہاں تک کہ بے حیائی ہو جاتی ہے، سر سے دوپٹہ اتار لیا گیا، وہ وہاں پر باتیں چل رہی ہیں، ویڈیو کال چل رہی ہے، وہ اسے دیکھ رہی ہے، وہ اسے، یہاں تک کہ جسم، یہاں تک کہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا۔ کتنی پیاری بات ہے یار، اور مشکل سے حضرت مجھے لگتا ہے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں، آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا۔ نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف۔ اب بتاؤ نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ نہیں، اب کے جمعے سے یہ عمل شروع کر دو گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث اور سنو، آقا فرماتے خمس من الغباد قلت الطعام والقعود فی المسجد۔ اللہ، اتنی پیاری حدیث، نبی نے فرمایا نا 5 چیزیں عبادت میں سے، ایک کم کھانا اور دوسرا مسجد میں بیٹھنا۔ کیا کرنا بولو؟ مسجد میں، نبی فرماتے ہیں مسجد میں کیا کرنا بولو؟ مسجد میں بیٹھنا۔ اب دیکھو جمعے کے دن کو اس میں جوڑنا تمہارے لیے بڑی پیاری بات، تم سب یہ چاہو گے انشاءاللہ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ، جمعے کے دن کیا کرتے تھے معلوم ہے؟
जुमे की नमाज से कुछ टाइम पहले मस्जिद में जाते थे। आप नारा लगाए, तबीयत खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमे के दिन से ना इंशाल्लाह ये काम करोगे तो जिंदगी ने तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। अरे सुनो सुनो, नहीं मैंने भी नारा लगाने को नहीं कहा, मतलब नारा तुमने लगाया, मेरी तबीयत खुश हुई। अब ये काम भी करोगे तो इंशाल्लाह मैं भी खुश होऊंगा और अल्लाह और रसूल भी खुश होंगे। सुभान अल्लाह। कौन सा काम? जो बताने के लिए जा रहा हूं, सबके लिए मगर आपके लिए खास करें, समझ में आ रही? जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, साफ करते थे, झाड़ू मारते थे, कूड़ा करकट बाहर निकालते थे, सफे नमाजियों के लिए लगा दिया करते थे। जैसे ही नमाजियों के लिए लगाई, पहली सफ में बैठते थे, फिर वो भर जाती थी, दूसरी में आते थे, फिर वो भर जाती थी, तीसरी में आते थे, यहाँ तक के जूतों के पास नंबर आता था। किसी ने नबी से कहा, देखो अबू बकर को क्या हुआ, पहली सफ में थे मगर पीछे आ गए। नबी मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते, कहते ऐ लोगों सुनो, अगर जुमे के दिन जो मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट अगर निकाल के बाहर फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनी बड़ी बात है। क्या मिलता बोलो? ओहद पहाड़ की बराबर, अल्लाह बरकत फरमाए, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में। अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे, नहीं, ये रास्ते बता रहा हूं नेकियों के, किस तरफ हमें जाना। आधा घंटा मुश्किल से लगता मस्जिद साफ करने में, मगर अल्लाह अगर 4 पैसे दे देता, कोई ओहदा मिल जाता, सेक्रेटरी या सदर हो जाते, तो इमाम पे हुकूमत चलने लगती है, मुअज्जिन को बुरा भला कहने लगते हैं, मौलवियों से नफरतें करने लगते हैं, जो थोड़ी मोड़ी नेकियां थी वो भी ले डूबी। सही बात, वो भी खत्म। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अमल देख करके नबी ने फरमाया, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, नौजवानों, अगर कोई 10,000 दे दे तो कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा ऐलान होता है। 2 तोले अगर सदका कर दे तो कितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। आज के बाद ये अमल शुरू कर दोगे? बोलो इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते, कौन फरमाते बोलो? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, मस्जिद में अगर कोई जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे, खाली, तस्बीह ना पढ़े, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत ना करे, खाली जाकर के बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, जितनी वो सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे यार, मैं एक दिन मंजर साहब से कह रहा था कि गरीब नवाज जब भी जाते थे ना तो मस्जिद में क्यों ठहरते थे। हम गए गोंडा गए थे, कोई बुलाने वालों का नंबर नहीं, बोले कहाँ ठहरेंगे, मैंने कहा मस्जिद में चल के ठहरेंगे। मस्जिद में क्यों ठहरते थे? अगर जितनी सांसें लोगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, तो हर सांस पर 400 नेकियां, और अगर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ, तस्बीह, अगर ये पढ़ोगे तो फिर कितना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर सवाब की जगह छोड़ दिए, जहां पर हंसी मजाक ठिट्ठे होते हैं, जहां पर तेरी मेरी बुराइयां होती है, चौराहों पर, नुक्कड़ पर, जहां पर गीबतें होती है, वहां पर तुम्हारे दिल लगने लगे, वहां तुम्हारी मर्जी लगने लगी, वहां तुम्हें अच्छा लगने लगा। नौजवानों, इस कादरी कमेटी को मुबारकबाद देना, इन्होंने ये जलसा किया तो इसलिए क्या था कि हमारे इलाके में सुधार पैदा हो जाए और बलाओं का खात्मा हो जाए।
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا ایک سوال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے، جی انشاءاللہ، پھر جواب بھی دوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگے۔ یہ لائٹنگ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دور تک پنڈال ہے، یہ ساری چیزیں اتنا خرچہ، لاکھوں روپے کا خرچہ، سب ہم لوگوں کے نذرانے بھی ہیں، ساری چیزیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آ جائے یار یہ اتنا کر رہا ہے انہیں ثواب کیا ملے گا، کیوں کر رہے ہیں یہ جلسہ، کیوں کر رہے ہیں یہ نبی کے نام پہ خرچ، اس کا ثبوت کہاں سے؟ اگر اجازت ہو تو آج ثبوت دے دوں، جی حضور، کیونکہ میں سوال ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں آ جائے یہ بات، کسی کے بھی، لیکن ہم ایسے ہی بات نہیں کریں گے، ہم تو بالکل پکی ٹھوس دلیل دے کے جائیں گے۔ اگر نہیں، اب بھی اگر نہیں مانے کوئی یہ کہہ دے آئیے کیا حال ہے، اب بھی اگر اللہ برکت آج تشریف لیں، وعلیکہ وعلیہ السلام، تو ایک سید صاحب ہیں انہوں نے سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بات یہ چل رہی تھی، ہمارے ذہن میں یہ آ جائے یار یہ جلسہ کرنا کیسا ثواب ہے یا غلط ہے، اتنا خرچہ کرتے کہ فضول خرچی تو نہیں ہے، اجازت ہو تو جواب دے دوں، مگر اگر میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناؤں تو ہو سکتا ہے کوئی دیوبند کا رہنے والا ہو اور وہ یہ کہ میں نہیں مانتا، اگر میں دیوبند کا سناؤں تو ہو سکتا بریلی کا رہنے والا ہو کہ میں نہیں مانتا، اگر میں دلی کا سناؤں تو لکھنؤ والا کہہ سکتا، لکھنؤ والے کا سناؤں تو دلی والا کہہ سکتا، دلی اگر ہندوستان والے کا سناؤں تو پاکستان والا کہہ سکتا، میں نہیں مانتا، پاکستان والے کا کہوں تو میں نہیں، جھگڑا تو پھر کا وہیں کا وہیں، تو پھر کس کا فتویٰ سناؤں؟ ایسے مفتی کا فتویٰ سناؤں گا آج، ایسے مفتی کا، اگر دیوبند والا ہو یا بریلی والا ہو، پاکستان والا ہو، ترکستان والا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کے پاس اگر رائی کے دانے کی برابر اگر ایمان ہے تو وہ ان مفتی صاحب کو ضرور مانے گا، سبحان اللہ۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانوں گا۔ اب اگر سمجھ لو وہ ان مفتی صاحب کو نہیں مانے تو اس کا ایمان خطرے میں، اور یہ کہہ دے کہ میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا تو اسے جہنم کا ٹکٹ۔ اب آپ سوچ رہے ہو گے یار مفتی صاحب کون ہے، نام بتا دوں؟ ہاں یا نہ تو بولا، الحمدللہ بولا، تاکہ ہمارے ذہن میں شک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائے۔ یہ نبی کے نام پہ خرچ کرنا کون سے مفتی صاحب کا فتویٰ سناؤں، کہاں سے مفتی صاحب لاؤں، مگر سنو اللہ اللہ ان مفتی صاحب کا سنا رہا ہوں جو دنیا کا مسلمان مانے گا، ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان صحابہ کرام، جشن غوث الورا، حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ میں مراد آباد کے مفتی صاحب کا یا بریلی کے مفتی صاحب کسی کا سناتا، فتوے سب کے ہیں، مگر میں تو ڈائریکٹ ان کا سناؤں گا، سب کے منہ بند کر دوں، جی بے شک، دروازے ہی سب بند۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو، ابو بکر صدیق آپ نے نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا، آپ نے نبی کے ساتھ میں نمازیں پڑھی، آپ نے نبی کے ساتھ میں جنگیں لڑی، آپ نے نبی کو دیکھا، صبح دیکھا، شام دیکھا، آپ بتاؤ نبی کے نام پہ خرچ کرنا کیسا کہ فضول خرچی ہے یا ثواب ہے یا غلط ہے، کیا ذرا بتاؤ؟ تو پیارو فتویٰ پڑھنے جا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، نوٹ کرنے والوں کر لینا، موبائل میں سیو کرنے والوں کر لینا، بھرنے والوں بھر لینا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیق فی الجنہ، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر جس نے نبی کے نام پر، جس نے نبی کے میلاد پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اگر 1 درہم بھی خرچ کیا، وکان رفیق فی الجنہ، فرماتے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کون ہوگا وہ؟
اب ہے کوئی مائی کا لال جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے، اس سے کہیں نا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یا تو وہ پڑھے نہیں ہے پھر حسد۔ جی بے شک، میں تو پہلے مجھے کسی بھی اعتراض تھوڑی، مجھ پہ تو یہ ہے وہ باتیں بتاؤں گا، ہو سکتا آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، میرے ذہن میں بھی، پتہ تو چلنا چاہیے نا حضرت۔ اور میں عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دو اردو اپنی طرف سے بتا کے چلے گا، کوئی مائی کلال ترجمہ بھی کر لینا، پہلے مدرسے میں پڑھا ہوں بعد میں یہاں آیا ہوں۔ جی بے شک، نبی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی، جس نے نبی کے میلاد پر، جلسے پر، نبی کے نام پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، وکان رفیق فی الجنہ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، وہ جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا۔ اب بتا کہ حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ چلتے پھرتے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ کون ابو بکر صدیق ہے؟ ایک پیاری بات آ رہی بتا دوں، میرے نبی نے نا انگوٹھی اتاری اور کہا تعال یا ابا بکر، یہ عربی میں بنا رہا ہوں، اچھا کہا ابو بکر ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ابو بکر آگے جی آقا، میرے نبی نے فرمایا ادنو منی، اور قریب ہو جاؤ، قریب ہوئے، نبی نے انگوٹھی اتار کے دکھا لو ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ۔ کس کا نام؟ انگوٹھی پر۔ کیا یار عشق تھا۔ اور آج کے کچھ نوجوان ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، توبہ 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 توبہ، کتنا برا ذہن ہے۔ اے سے لے کر کے زیڈ تک الفابیٹ ہے نا، اے بی سی ڈی، یہ پورے، اگر موبائل پہ نا کسی کی بہن بیٹی سے بات کرنے لگا تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی سے باتیں کرنے لگا، اور وہ میری بہن بیٹی، اس کو بھی شرم آنی چاہیے، بے شک۔ اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔